پاکستان کا سیاسی کلچر دنیا کا ناپاک ترین سیاسی معاشی کلچر ہے۔ شاید کہیں اس سے بھی زیادہ غلاظت ہو، لیکن ناپاک ترین یہی کہلائے گا، کیونکہ اس ملک کا وجود پاک ترین اور مکمل ترین ضابطۂ حیات کے نام پر عمل میں آیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس نام پہ دوبارہ سنیں، اس ملک کا وجود پاک ترین اور مکمل ترین ضابطۂ حیات کے نام پر عمل میں آیا تھا۔ یوں سمجھ لیں جیسے کوئی بدبخت مسجد میں مجرا سن رہا ہو۔ جس طرح یہ بنا، جس نام پہ یہ بنا اور اس کے اندر کیا ہو رہا ہے، اسے محض ایک ملک نہیں ماڈل بننا تھا، لیکن ایک مخصوص اقلیت، ایک مخصوص اشرافیہ کی خباثت نے اسے منڈی میں تبدیل کر دیا۔ یہ اقلیت خود آڑتی بن گئی، کچھ دلال اور کچھ بھیڑیے قرار پائے، کچھ کی دکانیں چمکیں اور عوام الناس وہ اجناس قرار پائے، اجناس جن کی تجارت ہوتی ہے، گندم اور باجرہ اور کماد، اجناس قرار پائے عوام۔ بچپن میں بچوں کے رسالوں میں ادھوری اور نامکمل تصویریں نقطوں کی شکل میں ہوتی تھیں، اور ساتھ یہ ہدایت بھی درج ہوتی تھی کہ نقطے ملا کر تصویر مکمل کریں۔ ہم نقطے ملاتے تو خوبصورت تصویر ابھر آتی، کبھی مور کی، کبھی چڑیا کی۔ آج میں کچھ نقطے بناؤں گا، آپ انہیں ملائیے اور دیکھیے کتنی ڈراؤنی تصویر بنتی ہے، کتنا بھیانک چہرہ ابھرتا ہے۔ پہلا نقطہ، ایک شفاف ڈپٹی کمشنر نے اپنے گھریلو ملازم جوڑے پر اتنا ہولناک تشدد کیا کہ شوہر کی شکل بگڑ گئی اور اس کی بیوی کا حمل ضائع ہو گیا۔ دوسرا نقطہ، بجٹ بحث میں حصہ لیتے ہوئے ایک اپوزیشن رکن نے کہا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے لیے 76 کروڑ اور پورے لاہور کے لیے صرف 7 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ تیسرا نقطہ، صوبائی مشیر برائے اینٹی کرپشن نے اسمبلی میں کہا کہ سالانہ 88 ارب رشوت کی بھینٹ چڑھتا ہے اور بیوروکریسی کی حرکتوں پر سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں۔ چوتھا نقطہ، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی نے عدالتی نظام کو بڑی حد تک کرپٹ قرار دیا۔ پانچواں نقطہ، کراچی میں اس ماہ 350 افراد دہشت گردی کی نظر ہوئے اور ابھی میچ جاری ہے کیونکہ مہینہ ابھی باقی ہے۔ چھٹا نقطہ، داتا دربار کے ایڈمنسٹریٹر اور مینیجر کے خلاف پلاٹ اور لاکھوں روپے خرد برد کرنے کا مقدمہ درج ہو گیا ہے۔ ساتواں نقطہ، کسٹم کے ایک اعلیٰ افسر نے جو اب CBR میں بیٹھا سیٹیاں مار رہا ہے، ماڈل ٹاؤن کی مین روڈ پر تقریباً 10 کروڑ روپے کا رہائشی پلاٹ خریدا ہے اور کسی ممکنہ ملبے سے بچنے کے لیے کاغذات میں ٹیکنیکل قسم کی گڑبڑ کی ہے۔ آٹھواں نقطہ کہ یہ نقطہ
तो जहर बुझे कीड़े की तरह, नेवे की तरह, सॉरी, तीर बुझे नेवे की तरह, नेवे की अन्नी की तरह सीने के आर पार हो गया है। नॉर्वे की डिप्टी मिनिस्टर पाकिस्तान आई तो यहाँ की गुर्बत देखकर उसकी मत मारी गई और बेसाख्ता बोली, पाकिस्तान की गुर्बत का तो अंदाजा था, लेकिन ये तो हमारे वहमो गुमान से भी ज़्यादा गरीब मुल्क है। उन्हीं मोहतरमा के साथ पाकिस्तानी निजाद असलम एहसन भी थे, जो गुज़िश्ता 12 साल से नॉर्वे की बल्दिया के रुकन चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मगरिब में लोग पाकिस्तानी सफारतकारों की शान व शौकत देखकर उनसे नफरत करते हैं। बदहाल अवाम के सरमाए पर ये कई कई कारें और मुलाजिम रखते हैं। हाँ तो कारीन, क्या ख्याल है और नुक्ते मिलाएं? डिप्टी कमिश्नर भी है, सियासतदान और उनके बयान भी। बेवा हो चुकी अरूसुल बलाद कराची के बारे में भी इशारे हैं। अदालती निज़ाम भी दाता दरबार के मुंतज़िम भी हैं। कस्टम अफसर का रिज़्क़े हलाल भी, पाकिस्तानी सफारतकार भी हैं और पाकिस्तानी अवाम की हालत ज़ार पर एक फ़लाई मुमलिकत की डिप्टी मिनिस्टर का तबसरा भी है। ये सारे नुक्ते मिलाइए और देखिए कितनी भयानक तस्वीर और डरावना चेहरा बनता है। जब सारे नुक्ते मिलाने के बाद ये भयानक तस्वीर और डरावना चेहरा मुकम्मल हो जाए तो इस चेहरे को पहचानिए, गौर से देखिए और दयानतदारी से बताइए कि आपने कहीं इसी चेहरे को तो वोट नहीं दिया था। अगर दिया था तो फिर ये आपका अपना ही चेहरा है। और हाँ, नॉर्वे की डिप्टी मिनिस्टर पता नहीं कहाँ फिरती रही। अगर उसने मोहतरमा का बिलावल हाउस, मियाँ का जाती उमरा, शुजात फैमिली का नत हाउस, मुल्तान के कुरैशियों का वाइट हाउस और पीर पगारे का किंगरी हाउस वगैरह देखे होते तो ये कभी ना कहती कि पाकिस्तान उसके तसव्वुर से भी ज़्यादा गरीब मुल्क है। हमारी इमारत का अंदाज़ा लगाना है तो ऐसे चंद महल्लात का नज़ारा बहुत ज़रूरी है। देख ले तू, इसे अपना बादशाह भी फ़कीर नज़र आएगा। यानी वो महल्लात का नज़ारा बहुत ज़रूरी है। देख ले तो उसे अपना बादशाह भी फ़कीर नज़र आए कि ये सब हमारी ही दौलत है, जिसे हमने चंद हाथों में जानबूझकर इकट्ठा कर दिया है ताकि बाकी 25 करोड़ अवाम को किसी काफिर की नज़र न लग जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 4 अगस्त का दूसरा वीलॉग, दूसरी गपशप और कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें। लेकिन उससे पहले वही पुरानी दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइबर्स हैं तो वो अपने दोस्तों को रेफ़र करें, ज़रूर बताएं चैनल के बारे में और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। 5 अगस्त का जो है वो बड़ा शोर था और है। ये इमरान खान ने जेल से कहा था कि 5 अगस्त को जो तहरीक है उसका नुक्ता अरूज होगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय में ये नुक्ता अरूज नहीं होगा। ये नुक्ता आगाज़ हो सकता है, क्योंकि हम चंद जो है वो तल्ख हक़ाइक़ का जायज़ा लेंगे। आप यकीन करें कि इन 3 सालों की अगर कभी कोई कहानी लिखी गई, अगर किसी ने सारे राज फाश किए, यानी पंजाब के जितने भी तकरीबन आईजीज़ हैं
وہ اپنی سوانح عمری لکھتے ہیں، اور اگر انہوں نے سچی سوانح عمری لکھ دی، آپ تاتاریوں کو بھول جائیں گے، آپ امویوں کو بھول جائیں گے۔ پی ٹی آئی کے لیڈرز اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے، مثلا تازہ ترین مثال لے لیں، 3 اگست کو اور 4 اگست کو 5 اگست کی ایف آئی آریں کاٹ دی گئیں، 5 اگست کی، مانیں گے؟ صرف خالی جگہ چھوڑی گئی، نام فل کرنے ہیں۔ ان لوگوں نے روڈ بند کیا، ان لوگوں نے گاڑیوں کو راستہ روکا، جب پولیس آئی تو اس پر حملہ آور ہو گئے، ان سے اسلحہ چھین لیا، ان کی وردی پھاڑ دی۔ یہ 3 اور 4 کو ایف آئی آریں درج ہوئی ہیں اور نام لکھنے ہیں 5 کو آج، یعنی وہاں صرف نام لکھنے ہیں، ایف آئی آریں درج ہو گئی ہیں۔ پھر ایک اور حقیقت ہے، یہ ایک سوال ہے کہ وائی پی ٹی آئی، یعنی جو مہنگی چیزیں ہیں، یا یہ جو ملک میں بربادی آئی ہے، یا یہ جو چینی 200 روپے کی مل رہی ہے، پیٹرول 270 کا مل رہا ہے، تو یہ صرف پی ٹی آئی والے ڈلوا رہے ہیں، باقی قوم نہیں ڈلوا رہی۔ باقی قوم پہ فسادیت نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، باقی قوم مہنگائی فیس نہیں کر رہی، بے روزگاری فیس نہیں کر رہی، خودکشیاں فیس نہیں کر رہی، تو پھر پی ٹی آئی اور عمران خان، اور جتنی مار پڑ چکی پی ٹی آئی کو، یقین کریں کہ پی ٹی آئی فزیکلی بھی اس قابل اب نہیں ہے اور مالی طور پہ بھی اس قابل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے لیڈروں اور کارکنوں کے گھروں میں پولیس اس طرح جاتی ہے، اس طرح جس طرح آپ اپنے بھائی کے گھر جاتے ہیں، اس طرح پولیس جاتی ہے۔ یعنی پولیس نے کمی بیٹھی ہو نا تھانے میں، وہ کہتی ہے چلیں پی ٹی آئی کے فلاں لیڈر کے جو ہے نا گھر چکر لگا لیتے ہیں۔ اور اب جانتے ہیں یہ علاقے میں بڑے رکھ رکھاؤ والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ڈیرے ہوتے ہیں، ان کی عزت ہوتی ہے۔ عزت خیر سب کی ہوتی ہے، کوئی امیر ہو کوئی غریب ہو، لیکن جو حال، اور خاص کر پنجاب میں، خاص کر کیونکہ آپ کو پتہ ہے مکھیہ منتری لاڈلی کس کی ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یعنی آج ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے کہ ایک جوان وہ اپنی دکان کے باہر کرسی پر بیٹھا تھا، اس پہ ایف آئی آر درج ہو گئی ہے کہ وہ باہر کیوں بیٹھا ہے، اور تقریباً ساری لیڈرشپ پنجاب کی وہ شفٹ ہو گئی ہے کے پی کے، تقریباً ساری۔ تو یہ حقائق ہیں، اتنی مار پڑی ہے، یعنی گولیوں سے آگے پھر کیا، گولیوں سے سروں کے نشانے لیے گئے، گردنوں کے نشانے لیے گئے، جبڑوں کے نشانے لیے گئے، پھر لاشیں بھی غائب کر دی گئیں۔ دیکھا نہیں آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ آپ اس ملک میں نہیں رہتے، آپ خبریں نہیں سنتے۔ 26 نومبر کو کیا ہوا، کتنا لوگ آیا تھا؟ ہاں ایک وہ ہے کہ 10 لاکھ آپ نکل آئیں، 10 لاکھ آج نکل آئیں، 10 لاکھ۔ پھر کون سی فوج، کون سی جرنیل، کون سی مریم گردی، کون سی مکھیہ منتری، ختم، بس شو مک جائے گا۔ ہاں پی ٹی آئی کہ جی پی ٹی آئی نہیں، ہم تو میں محمود نیازی، میں تو گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے انقلاب چاہیے پلیٹ میں رکھ کے۔ عبدالرزاق گھر میں بیٹھا ہے، میں فردی نام لے رہا ہوں، اس کو انقلاب چاہیے امام خمینی والا۔ غلام رسول گھر میں بیٹھا ہے، اس کو انقلاب فرانس چاہیے، اس کو ہر چیز میرٹ پہ چاہیے، اس کو ظلم سے چھٹکارا چاہیے۔ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح بالکل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی پھر بھی نکلے گی اور پھر مار کھائے گی، کیونکہ تعداد کم ہوگی۔ اور ایک اور بات آپ کو بتا دوں، وہ یہ کہ اب عمران خان فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہ T20 یا ون ڈے ہے ہی نہیں، یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹک ٹک ہے، کیونکہ انہوں نے پارٹی کا حال بھی دیکھ لیا ہے، پارٹی کا بھی، جو ان کی پارٹی باہر کر رہی ہے۔
ان پہ ظلم بھی بہت ہوا ہے، وہ ڈر بھی بہت گئے ہیں۔ اب عمران خان اعصاب کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ کس کے اعصاب، کون پہلے آنکھ جھپکتا ہے، کہ جی کس کے اعصاب پہلے جواب دیتے ہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ حکومت گھبرائی ہوئی نہیں ہے، حکومت بہت گھبرائی ہوئی ہے۔ حکومت احساس کمتری کا شکار ہے، ان کے منہ پر لوگ تھوکنا نہیں چاہتا، ان کی لوگ شکل نہیں دیکھنا چاہتا، وہ کسی ہوٹل میں نہیں جا سکتے، باہر وہ نہیں جا سکتے، اوورسیز ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں، جو مہذب دنیا ہے، یہ بادشاہوں کو چھوڑ کے، یہ جو لہنگے والے ہیں ان کو چھوڑ کے، اور نواز شریف اور پیپلز پارٹی یہ حسرت ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنے لوگ نکل آئیں۔ وہ جھوٹا موٹا مر رہا تھا نواز شریف جب ادھر پلیٹلیٹس اتنے اور 125 ہارٹ اٹیک، 10 بندے نہیں آتے تھے، اور یونان، آئرلینڈ، پیرس، اور جو ہے نا وہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ، کہاں مظاہرے ہوئے خان کے لیے، اور جو ہے نا وہ اشتہار چھپ گیا امریکہ میں۔ حکومت گھبرائی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عمران خان کا چونکہ موقف وہی ہے۔ اب آپ اس اٹیچمنٹ کو دیکھیں نا، یہ اٹیچمنٹ اسی لیے ہے چونکہ عمران خان کھڑا ہے، نواز شریف ڈیلر ہے، نواز شریف ہر دفعہ بھاگا، وہ جو ہے ہر دفعہ جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، ڈیل کر لیتا ہے۔ مشرف کے دور میں بھاگ گیا، یہ باجوہ کے دور میں بھاگ گیا 50 روپے کے اسٹامپ پہ۔ ایک دور تھا جب نواز شریف کا طوطی بولتا تھا، لیکن پھر نواز شریف نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیے۔ یعنی آپ کبھی سوچیں نا کہ عمران خان کا کرزمہ کیا ہے، کیا کرزمیٹک ہے، کیا کرزمہ ہے عمران میں؟ یہی کہ وہ جو ہے نا پاکستان کی جو سب سے بڑی طاقت ہے اس کے ساتھ ٹکرا گیا ہے، نہتا۔ کوئی جو ہے نا وہ مسلح جدوجہد نہیں ہے تامل ٹائیگرز کی طرح یا حماس کی طرح، کوئی یعنی نہتا پرامن پرسکون، وہ ٹکرا گیا ہے۔ بیک وقت نون لیگ، بیک وقت پیپلز پارٹی، MQM، مولوی فضل الرحمان، منافق جماعت اسلامی، اور سب سے بڑی بات 78 سالہ حکمران، جرنیل، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، سب سے ٹکرا گیا ہے۔ جج، کمپرومائزڈ، منشی، لیلے، اردلی، چپڑاسی، سب سے ٹکرا گیا ہے۔ لوگ ساتھ کھڑے ہیں۔ آج عمران خان ڈیل کر کے برطانیہ چلا جائے، سعودیہ چلا جائے، سرور پیلس میں تو ختم۔ لیکن یہ منزل کس طرح اچیو کرنی ہے؟ یہ منزل اچیو کرنی ہے احتجاج سے، یہ منزل اچیو کرنی ہے عوامی طاقت سے۔ آج کریں، 14 اگست کو کریں، ستمبر میں کریں، نومبر میں کریں، سارا کچھ یہ فٹ کر چکے ہیں۔ عدلیہ، پولیس، بیوروکریسی، فوج، پارلیمنٹ، ہر چیز یہ اپنی کر چکے ہیں۔ فیلڈنگ مکمل طور پہ میچ فکس ہے۔ صرف ایک جو امید ہے یا صرف جو ایک راستہ ہے، وہ راستہ ہے مزاحمت کا، کہ ہر کوئی مزاحمت کرے، ہر کوئی باہر نکلے، اس نظام کے خلاف باہر نکلے، اور تعداد تھوڑی ہوگی مار کھائیں گے، تعداد زیادہ ہوگی کسی کا باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا، کتنے بندوں کو گرفتار کریں گے۔ فوج 10,000 پہ گولی نہیں چلا سکتی کہ وہ گولی چلا دے، 10,000 بندے مار دے، یا پولیس نہیں چلا سکتی۔ ہاں تعداد میں کم ہوں گے، ادھر سے بھگائیں گے، ادھر ماریں گے، ادھر سے بھگائیں گے، ادھر ماریں گے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ اب ٹیسٹ میچ ہے، کیونکہ ایک طرف اقتدار ہے 78 سال کا، 78 سال سے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ سامنے کوئی بیٹھ ہوتا ہے، یعنی سامنے کاف لیگ ہوتی ہے، پیچھے مشرف ہوتا ہے۔ آج کل سامنے نون لیگ ہے اور پیپلز پارٹی ہے، پیچھے جو ہے نا فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے۔
اب سب سے زیادہ سیکیورٹی لگائی گئی ہے جی ایچ کیو پہ. اب اندازہ کریں وہ پہلے ہی جی ایچ کیو ہے, لیکن ان کو پتہ ہے کیونکہ سارا کچھ یہی جی ایچ کیو سے جا رہا ہے, سارے حکم جی ایچ کیو سے جا رہے ہیں, سارے ہم چلا رہے ہیں. جی ایچ کیو کی سیکیورٹی اتنی زیادہ سخت کر دی گئی ہے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا کہ ادھر عوام نہ آ جائے. گھبرایا ہوا تو ہے نظام, کیونکہ نظام 2 نمبر ہے, کیونکہ نظام قبضہ گروپ ہے, کیونکہ بندوق کے زور پہ قبضہ ہے, عوام کی مرضی نہیں ہے. عوام دل کی اتھاہ گہرائیوں سے نفرت کرتے ہیں, عوام ان کی شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے. سوشل میڈیا دیکھ لیں, سارے لٹیرے, سارے ڈاکو, سارے ٹھگ. بہرحال عمران خان کا پیغام یہی ہے کہ میں عاصم لاء نہیں مانوں گا. اور پی ٹی آئی کے بارے میں حقائق یہ ہیں کہ نکلے, پی ٹی آئی عمران نے ٹھیکہ لیا ہے, پی ٹی آئی نے ٹھیکہ لیا ہے. اگر مستقبل محفوظ چاہیے, اگر پاکستان محفوظ ہاتھوں میں چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خیر خواہ ہے. جتنے بھی لوگ پکڑے جا رہے ہیں غریب پکڑے جا رہے ہیں, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ غریب عمران سے محبت کرتے ہیں. اشرافیہ کو تو کوئی بندہ, اشرافیہ کا بندہ تو ان کے ساتھ ہے, وہ تو نہیں پکڑے جاتے, ان کو تو ان کے ساتھ فائدہ ہے. اب ایک اور جو ہے نا وہ فیلڈ مارشل کو نئی گھم گیری میں یا گھمن گیری ہوتا ہے اس میں ڈال دیا ہے. عطاء الحق قاسمی کو لانچ کیا گیا ہے, ویاگرا کھانے والی بلا, پتنی کتنے لاکھ کی, یہ چیئرمین ایم ڈی پی ٹی وی اس کو بنایا گیا تو یہ پتنی کتنے لاکھ کی ویاگرا کھا گیا. تو پھر سفیر بھی بنایا گیا, اس کو لانچ کیا گیا ہے. جاوید لطیف کو لانچ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ دریائی گھوڑے کو, دریائی کھچر کو لانچ کیا گیا ہے. کہ نواز شریف جو ہے نا اس کے پاس بڑا پلان ہے پاکستان کی ترقی کا. یہ فرماتے ہیں عطاء الحق قاسمی. جاوید لطیف صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں کہ نواز شریف واحد بندہ ہے جو پنجاب, سندھ, بلوچستان, کے پی کے کو اکٹھا رکھ سکتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ 80,000 ووٹوں سے یاسمین راشد سے ہارا ہے, یہ علیحدہ بات ہے اپنے حلقے سے. اور دریائی کھچر کہہ رہا ہے کہ جی شہباز شریف توقعات پہ پورے نہیں اترے. ادھر مکھیہ منتری نے یعنی مصدقہ ذرائع کے مطابق ضد کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ایکسٹینشن تب ملے گی جب نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے. پھر میں آپ کو بار بار کہہ چکا ہوں, بار بار, جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں کم یا زیادہ, جب بھی یہ کوئی پلان کرتے ہیں نا, پروگرام بناتے ہیں, پالیسی بناتے ہیں, خارجہ پالیسی بناتے ہیں, داخلہ, اب کیا سمجھتے ہیں ان کی پریورٹی پاکستان ہوتا ہے؟ یہی غلط فہمی ہے ہمیں 78 سال سے. ان کی پریورٹی پاکستان نہیں ہوتا, ان کی پریورٹی اپنی ذات ہوتی ہے, اپنا کاروبار ہوتا ہے. ابھی انڈیا کے ساتھ جھڑپ رہی 4 دن 3 دن, نام لیا نواز شریف نے مودی کا, اس کی بیٹی نے, اس کے بھائی نے, کیونکہ سجن جندال کے ساتھ شراکت داری ہے, مودی کے ساتھ ساڑیوں کا تبادلہ ہے, نام لیا. اعتدال ایسے نے کہا میں نام دوں گا, کلبھوشن یادو کا نام لے لے, نہیں لیا. ان کی کسی بھی پالیسی کا جو مرکز ہوتا ہے, عاصم منیر کو انہوں نے کیوں آرمی چیف لگایا جنہوں نے 2 دن پہلے ریٹائر ہونا تھا؟ سارا کچھ فکس کر کے آرمی چیف لگایا اپنی ذات کے لیے. انہوں نے یہ کوئی دیکھا کہ عاصم منیر اتنے غیر معمولی افسر ہیں کہ جی نہ, انہوں نے تو اپنا دیکھا, اپنا. ابھی بھی وہ نومبر میں کرنا ہے نوٹیفیکیشن 2 سال کا, اب وہ فیلڈ مارشل کو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام کریں, یہ اور دونوں فیلڈ مارشل ان کو عمران سے ڈراتا ہے, وہ فیلڈ مارشل کو عمران سے ڈراتے ہیں. دونوں اتنے جرائم کر چکے ہیں, وہ ورنہ کہتے ہیں پھر ہمارے پٹے کھل جائیں گے. یعنی فیلڈ مارشل کے ساتھ یہ بھی نہ رہے تو پھر باقی رہے گا کیا؟
پہلے تو وہ دیکھ چکے ہیں نا، عوام میں تو حالت دیکھ چکے ہیں، روزانہ رپورٹیں ملتی ہیں، اور یہ بھی ہاتھ سے نکل گئے تو پھر ان کے پاس کیا بچے گا؟ تو اب بقول صابر شاکر ان پہ فرمائش جا رہی ہے، ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنایا جائے۔ جو 27ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے تو 27ویں ترمیم میں فیلڈ مارشل صاحب ایک مضبوط ترین صدر بن کے آئیں گے، یا ایسی ترمیم کریں گے کہ سارے صدر والے اختیارات ان کے پاس چلے جائیں گے؟ اور جاتی عمرہ کہہ رہا ہے، خاص کر مکھیہ منتری، پچھلے دنوں اوپر نیچے سفیروں سے ملاقات ہی ہوئی، خاص کر عرب سفیروں سے۔ عربوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے، یہ عربوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، عرب ان کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ کہ جی ہم آپ کا نوٹیفیکیشن کریں گے ایکسٹینشن کا، آپ نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں۔ یہ جو پی ٹی آئی کو نائل کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی کو اپوزیشن میں لایا جا رہا ہے، زرداری کا بیٹا اپوزیشن لیڈر بنے گا، یہ ساری ایکویشن ہے۔ اور اگر نکلنا ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے، نکلیں، باہر نکلیں، لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور نظام کو کرسی سے اتار کے کوڑے دان میں پھینک دیں۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔